السلام علیکم دوستو، آج پھر ایک ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے۔ آج یہ بیان ہے کہ 13 رجب الاول کا بیان ہے، اور جو مفتی ہے سلمان اظہری صاحب، مفتی سلمان اظہری صاحب۔ آپ کو یہ بیان کافی اچھا لگے گا کیونکہ یہ 13 رجب الاول کا بیان ہے۔ اب آخر میں جو ٹکڑا آتا ہے آیت کا، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم انہیں دیکھو کہ رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہوں گے۔ اس ٹکڑے سے مراد مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی زندگی خانہ کعبہ سے شروع ہوئی اور محراب میں شہادت پر ختم ہوئی۔ سجدے اور رکوع کے عالم میں لوگوں نے ہمیشہ آپ کو دیکھا، نماز میں محویت کا عالم یہ ہوتا کہ آپ دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو کر اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے محو ہوتے کہ کسی چیز کا خیال نہیں کرتے باہر، یہاں تک کہ آپ کے پیر میں تیر چبھا تھا اور اس کو نکالنا بہت دقت والا کام تھا۔ لوگوں نے یہی مشورہ کیا کہ مولا علی کو نماز کی حالت میں ہو جانے دو، پھر یہ تیر نکالا جائے گا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نماز کی حالت میں آئے تو لوگوں نے پیچھے سے پیر پنڈلی پہ جو تیر تھا وہ کھینچ کے نکال لیا، مگر آپ بدستور اپنی نماز جاری رکھے رہے۔ نماز مکمل ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا، میرے یہ پیر میں کا تیر کب نکالا گیا، کیسے نکالا گیا؟ یہ نماز میں محویت کا عالم تھا، کس کا؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا۔ اور ان کی فضیلت میں آیت کا وہی ٹکڑا آیا ہے، تراہم رکعا سجدا، تم انہیں دیکھو گے کہ وہ رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں اپنے رب کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے یہ بھی پوچھا گیا، سوال کیا گیا، اے علی آپ کہتے ہیں ہر چیز کا جواب میں قرآن سے دے دوں گا، بہت ساری چیزیں آپ کو اللہ نے علم کے طور پر ودیعت کی ہے، کیا آپ نے اپنے رب کو بھی دیکھا ہے؟ یہ بات تو ظاہر سی بات ہے، سوال کرنے والا جس انداز سے سوال کر رہا ہے، اگر علم حاصل کرنے کے لیے سوال کیا جائے تو معاملہ الگ ہے، اور اگر کوئی نیچا دکھانے کے لیے سوال کر رہا ہے تو بھی معاملہ الگ ہو جاتا ہے۔ بہرکیف میں اس بحث میں نہیں ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے سوال کیا گیا تو آپ نے کیا جواب فرمایا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں، میں دوسرا سجدہ نماز کا اس وقت تک نہیں کرتا جب تک پہلے سجدے میں اس کی تجلیاں نہیں دیکھتا، رب ذوالجلال کی تجلیاں جب تک نہیں دیکھتا۔ یہ جو دیدار خدا کی بات ہے، یہ عالم بیداری میں، یا جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، شب معراج، اس طرح کے دیدار کی بات نہیں ہے، یہ عین قلب یعنی دل کی آنکھوں سے دیکھنے والی بات ہے، جو بصیرت جس کو کہا جاتا ہے۔ ایک ہے بصارت جو آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، اور ایک بصیرت ہے جو دل کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ یعنی اندھا بھی بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، اسے پتہ رہتا ہے، جانتے ہیں نا، آنکھ بند ہے اس کی لیکن اس کے دل سے بہت ساری چیزیں وہ محسوس کرتا ہے، وہ بصیرت ہے۔ لیکن بلا تشبیہ و بلا تمثیل، میں کسی اندھے کو کسی پر مثال کے طور پر نہیں عرض کر رہا ہوں، میں صرف اور صرف آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ نگاہیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ماتھے کی نگاہیں اور ایک قلب کی نگاہیں۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین میں تیسرے اور چوتھے، یہی اہل سنت و جماعت کا موقف ہے، اسی پر ہم سب کا آج تک اجماع ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیں، بعض لوگ اس بات کو بہت زیادہ واویلا مچا کر کہتے ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کے شوہر، حسنین کریمین کے باپ، ساری فضیلتیں، اور تم ان کو چوتھے نمبر پر لے کر کے آتے ہو۔ میرے عزیزو، چوتھے نمبر پر آنے سے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی فضیلت پہ کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا، جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی قربت ہے، وہ بدستور ویسی ہی رہے گی۔ میرے عزیزو، احادیث اٹھا کر کے پڑھو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زندگی پاک میں جتنا قریب حضرت علی کو رکھتے تھے، یہ تینوں خلفائے راشدین اپنے دور خلافت میں حضرت علی کو ویسے ہی رکھا کرتے تھے۔ خلافت کے بہت سارے کام صدیق اکبر کے زمانے میں ہوں، عمر فاروق کے زمانے میں، عثمان غنی کے زمانے میں ہوں، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، حضرت علی کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے بھی اپنے اپنے زمانوں میں مشیر خاص رکھا۔ یہ جھگڑے اور فسادات جس طرح سے غیروں کی طرف سے ڈالے گئے ہیں اور وسوسے مومنین کے درمیان ڈال کر کے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بچیں میرے عزیزو، امت کا اس بات میں کوئی جھگڑا نہیں، بلکہ خلفائے راشدین کا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں رہا ہے۔
ان کا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں رہا. 4 خلفائے راشدین ہیں, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, 2 خلیفہ تو حضور کے ایسے ہیں جو حضور کے سسر ہیں, اور حضرت عثمان اور حضرت علی 2 ایسے خلفاء ہیں جو حضور کے داماد ہیں, اور ان کی آپس میں بھی بڑی گہری رشتہ داریاں ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, یہ سب قریش سے ہیں, چاروں خلفاء قریش سے ہیں, اور ان کی آپس میں سسرالی رشتہ داریاں بھی ہیں, ننہالی رشتہ داریاں بھی ہیں, ددیالی رشتہ داریاں بھی ہیں, اور سب سے بڑی رشتہ داری حضور کی محبت ہے, صحابیت ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں ان چاروں خلفائے راشدین میں کسی ایک روایت میں ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کے جھگڑے فسادات ہوئے, ایک دوسرے کے اختلافات ہوئے, کچھ ہوا ہو, ایسا کبھی نہیں دیکھنے ملا. اور 30 سال خلافت راشدہ کے زمانے میں بھی کبھی ہم کو سننے میں نہیں آتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کے خلاف اعلان کر دیا, حضرت عمر کے خلاف اعلان کر دیا, حضرت عثمان کے خلاف اعلان کر دیا, کبھی نہیں. اور نہ ہی ان خلفاء نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی تعظیم و تقریب میں کبھی کوئی کمی کی ہو, ہرگز نہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ نہیں تھا, خلفائے راشدین کے درمیان میں آپس میں بھی کچھ نہیں تھا, تو 1400 سال کے بعد کی کیڑوں کے اندر کیسے یہ سب نفرتیں آ گئیں؟ یہ صرف اور صرف یہودیوں, عیسائیوں اور مستشرقین کی طرف سے چھوڑے ہوئے سوچے ہیں جو تمہارے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کرتے ہیں. آپ سب اسی موقف پر قائم رہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ خلفائے راشدین, ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی انعامات عطا کیا ہے, ہر ایک اپنے انعام میں مخصوص ہے. اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فضیلت میں یہ فرما دیا ہے کہ میرے اوپر جتنے لوگوں کے احسانات تھے میں نے سب کے چکا دیا سوائے ابو بکر کے, ابو بکر کا اللہ تعالیٰ بدلہ قیامت کے دن ہی عطا کرے گا. ان کی فضیلت میں اگر میرے آقا نے یہ فرمایا ہے تو فاروق اعظم کے لیے بھی کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے. اور اتنا ہی نہیں, حضرت عثمان کے لیے بھی حضور نے فرمایا کہ میں کیا اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی کے متعلق حضور یہ فرماتے ہیں اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی, ایک کے بعد دیگرے ایک ایک انتقال کر جائیں, سب کو میں عثمان کے نکاح میں دینے کو پسند کرتا. حضرت عثمان کے متعلق یہ فضیلت ہے. اسی طرح میرے عزیزو حیدر کرار کے لیے بھی حضور نے جو فرمایا ہے وہ ان کا خصوصی انعام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. حضور نے یہ بھی فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا, فرمایا میں جس کا آقا ہوں یا علی بھی اس کے آقا ہے. اسی لیے آج پوری دنیا میں ہم جو اہل سنت و جماعت ہیں حضرت علی کو مولائے کائنات کہتے ہیں, وہ کائنات کے آقا ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرمایا گیا. اب میں فضیلتوں کی کے باب میں جاؤں تو چاروں خلفاء کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کچھ بشارتیں عطا فرمائی. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تم ترازو کو برابر رکھو. صدیق اکبر کی فضیلت بیان کر رہے ہو تو کہیں کسی دوسرے کو گھٹاؤ نہیں. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی فضیلت بیان کر رہے ہو تو خیال رکھنا کہ دوسرے خلفاء میں کہیں تمہاری زبانوں سے کمی نقص یا عیب جوئی نہ آئے, بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی یار ہیں, نثار ہونے والے ساتھی ہیں, جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری زندگی بتائی. آپ دیکھیں صدیق اکبر بھی ایمان لانے میں سب سے پہلے ہیں, حیدر کرار بھی ایمان لانے میں سب سے پہلے ہیں. مکہ میں اعلان نبوت ہوا, سب سے پہلے اسلام میں آنے والوں میں کون ہے؟ حضرت ابو بکر. عمر دراز لوگوں میں, بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں, عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. سب یہ شروع اسلام میں آنے والے. اور پھر ہجرت کرنے کے وقت اگر حضرت ابو بکر کی ہم فضیلت بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا کے وہ ہم سفر تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیے, غار ثور میں ساتھ تھے, مدینے تک کا سفر ساتھ کیا, یہ صدیق اکبر کی فضیلت ہے. ساتھ ہی ہم حیدر کرار کے متعلق بھی بیان کریں گے کہ اپنے بستر پر اگر کسی کو سلایا میرے آقا نے تو مولا علی کو سلایا تھا. فضیلتیں سب کی ہیں, ترازو برابر قائم رکھو. میرے عزیزو یہ خلفائے راشدین کے درمیان برابر کا ترازو قائم رکھنا, اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ سڑک پر راستے پر کنکر 1000 گرے ہوں, آپ کوئی بھی چپل پہن کر کے چل سکتے ہیں, چپل پہن کر کے کنکریوں پر چل سکتے ہیں, لیکن ایک کنکر بھی اگر چپل کے اندر آ گیا تو چلنا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ بار بار چبھتا رہے گا, بار بار ڈھستا رہے گا. جوتے کے اندر اگر ایک کنکر آ گیا تو چلنے نہیں دے گا, باہر 1000 کنکر ہو. یہی حالات آج بھی ہیں. ہم
ان سے نہیں ڈرتے جو سڑک پر پڑے ہوئے کنکریاں ہم رون کر کے گزریں گے انشاءاللہ. جتنے دشمنان اسلام ہیں ان سے ہمیں خوف نہیں، لیکن ہمیں تکلیف انہی کنکروں سے ہوتی ہے جو جوتے کے اندر آ کر ڈھستے ہیں. وہ جماعت میں ہوتے ہیں، شکل مسلمانوں کی سی ہوتی ہے، چہرہ مسلمانوں کی طرح ہوتا ہے، لیکن وہ ڈستے رہتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ یہی معاملات ہوتے رہے، دسیسہ کاریاں ہوئی، لوگ فریب کرتے رہے، اور حضرت علی کی شہادت کا بھی سبب یہی بنا. جب آپ محراب میں تھے مسجد کے قریب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی جامع مسجد میں جو شہید کیا وہ خارجیوں نے. خارجی کون تھے؟ پہلے مسلمان ہی تو تھے. حضرت علی کا انکار کر گئے، حضرت علی کو کفر کی طرف پھیر دیا معاذ اللہ. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے ساتھ جنگیں بھی ہوئی خارجیوں کے ساتھ. انہی خارجیوں میں سے ایک ملعون نے حضرت علی کو قتل کیا تھا، شہید کیا. یہ سب حالات کس لیے آئے؟ انہی منافقین کے ذریعے سے آئے. اسی لیے میں تفسیر میں بھی اسے قبل آپ سے کہا تھا کہ قرآن میں شروع سورہ بقرہ میں اگر آپ دیکھیں کافروں کے متعلق جو کھلے کافر ہیں 2 آیتیں آئیں، اور منافقین کے مذمت میں 13 آیتیں اللہ نے نازل کی. یہ زیادہ خطرناک ہے تمہارے لیے، یہ زیادہ ڈینجر ہے تمہارے لیے. عزیزان گرامی، صلاح الدین ایوبی کے ساتھ بھی یہی حالات تھے. جو 4 سال میں انہیں بیت المقدس فتح کرنا تھا، اس کو فتح کرتے کرتے 18 سال لگ گئے، صرف اس وجہ سے کہ منافقین جماعت میں داخل تھے، جو کنکریاں جوتے میں داخل ہوتی. یہی لوگ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. جتنے لوگوں کو تکلیفیں آئی ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے لے کر پھر تاریخ چل پڑی، دشمنوں کی، چھپے ہوئے دشمنوں کی، وہ تاریخ آج تک چلتی رہی. ٹیپو سلطان کو مارنے والوں میں کس کا ہاتھ تھا؟ کون تھے وہ لوگ؟ انگریزوں کی مجال نہیں تیرے، ان کے شہید ہونے کے بعد ان کے جسم کو پکڑنے نہیں جا رہے تھے ڈر کے مارے، ہاتھ چھو نہیں رہے تھے، اتنا خوف ان کے دل میں تھا. لیکن سلطان ٹیپو کو اگر کسی نے دھوکہ دیا تھا تو وہ جماعت کے لوگوں میں سے تھا. میر صادق، یہ وہ لوگ منافقین تھے جو مومنین کے لیے کانٹے بچھاتے ہیں اور ان کی بدترین موت ہوتی ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے. جو اس طرح سے اسلامی نظام کی آڑ بنیں گے ان کے لیے اللہ کا خوفناک عذاب تیار ہے. لوگ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ اپنے عمل سے ہم فلاں کو نیچا کر دیں گے، روک دیں گے، کچھ نہیں ہونے والا. اللہ دیکھ رہا ہے ہر چیز کو. نظام اسلام، نظام مصطفیٰ کی باتوں میں جو بھی رکاوٹ ڈالے وہ منافقین کے ساتھ جائے گا. عزیزان گرامی، اگر اپنے سے کوئی کام نہ ہو سکے تو ٹھیک ہے، اللہ اللہ کرتے رہو، لیکن کسی کے راستے کا پتھر ہرگز نہ بننا. کسی کے راستے کا پتھر نہ بنو، کسی کو ٹھوکر لگ نہ جائے. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں زیادہ خراج عقیدت پیش نہیں کر سکا. میرے عزیزو، بس بات اتنی ہے کہ وہ حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو داماد رسول ہیں، معتمد رسول ہیں، مستند رسول ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی فضیلتیں ان کے لیے بیان کی وہ سب بدرجہ اتم ان کی ذات میں موجود ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے صرف میں اتنا عرض کروں گا، دنیا میں آج جتنے سلسلے ہیں سب منتہی ہوتے ہیں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں. سارے ولیوں کی ولایت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم تک پہنچتی ہے. وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بون جانثار ساتھیوں میں سے ہیں. جب 9 سال کی عمر تھی، پتلی ٹانگیں تھی، میرے آقا پورے مکہ والوں کو بلا رہے تھے، کوئی ہے جو میرے دین کو لے کر چلے گا؟ یہ تنہا علی تھے جو کہہ رہے تھے یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا. 9 سال کی عمر میں بھی اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے، میرے آقا سینے سے لگا کر دعا کرتے ہیں، مولا اس کی ٹانگوں میں تو قوت عطا فرما، اس کے بازوؤں میں تو طاقت عطا فرما. میرے آقا کی دعا کا ہی اثر تھا. خیبر کی جنگ جب ہو رہی تھی، یہودیوں کی قلعے کے پاس میرے آقا تشریف فرما ہے. 3 دن سے مسلسل جنگ ہوتی رہی. رات کے وقت میرے آقا نے اعلان فرمایا تھا کل صبح میں یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ اس کے رسول پسند کرتے ہیں، اور وہ جھنڈا نیچے کبھی نہیں ہونے دے گا، اور وہ اللہ اس کے ہاتھ میں فتح عطا کرے گا. سارے صحابہ اس بشارت کو پانے کے لیے رات بھر انتظار کرتے رہے کہ وہ کون ہوگا. صبح جب جمع ہوئے، میرے آقا نے پورے مجمع میں دیکھا، پوچھا علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ نے کہا آقا وہ بیمار ہیں، آشوب چشم ہے، آنکھیں لال ہو گئی ہیں، بخار ہے. میرے آقا نے فرمایا بلا لاؤ ان کو بخار کے حالت میں بھی. ارے خیبر کے جنگ کے موقع پر بخار زدہ آشوب چشم والے مولا کائنات کو بلایا گیا. حضور پاک نے اپنا لعاب پاک ان کی آنکھوں کے بیچ میں لگایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار کے عالم میں ہیں.
झंडा उनके हाथ में दिया और कहा अली आगे बढ़ो, अल्लाह तुम्हारे हाथ में फतह रखा है। और फिर आज तक तारीख उठा करके देखना, खैबर की शिकस्त ऐसी है कि आज भी लंदन के यहूदी प्रोटेस्ट करते हुए अगर कोई बैनर उठाते हैं तो यही कहते हैं वो खैबर लास्ट मार थी हमारे ऊपर, खैबर लास्ट मार थी। मैंने अभी 2 साल पहले देखा बैनर में लास्ट हमारे ऊपर मार, यानी मार पड़ी थी खैबर में। अच्छा लास्ट मार पड़ी थी, ये तो तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो, लेकिन मैंने उससे नतीजा ये निकाला मार ऐसी थी कि 1400 साल तक भी याद है। मार ऐसी थी कि 1400 साल तक भी याद है। वो किसकी मार थी? वो हैदर कर्रार की मार थी। खैबर का किला फतह किया और फाटक को तोड़ा और सिर्फ एक बाजू से उठाकर 16 गज आगे फेंका। जानते हैं उस वक्त सहाबा कहते हैं हम 40 लोग मिलकर के वो दरवाजा नहीं उठा पाते थे, हजरत अली ने तन्हा एक हाथ से उठाकर पेश किया। अजीजान गिरामी, वो हैदर कर्रार, शेर खुदा, अली मुर्तदा, दामाद रसूल, इनकी पूरी जिंदगी पढ़ोगे तो जितनी बुज़दिली दिलों के अंदर आती है वो सब निकल जाएगी। मैं कहता हूं जितने जुबान हैं, मजनू हैं, पागल हैं, बुज़दिल हैं, डरते हैं, वो एक बार मौला कायनात का नाम लेकर के तो देखें। और वजीफा भी दे करके जाता हूं, डर ज्यादा लगता है तो यूं कहो नारे हैदरी, नारे हैदरी। इससे जज्बे जवान होते हैं, दिल मजबूत होता है, बाजुओं में ताकत आती है। इसलिए कि शेर खुदा अली करमल्लाहु वजहुल करीम को हमने देखा है, तारीख में यह बताया गया है किसी भी जंग में आप कदम पीछे नहीं लेते थे। बड़े बड़े मरहब को वहां पर आपने अपनी एक तलवार से मारा था, 2 टुकड़े हो गए थे। और उस वक्त आपने ये कहा था अनल्लदी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूं जिसका नाम ही उसकी मां ने हैदर रखा है। हैदर का मतलब क्या होता है? जंगल का वो शेर जिसकी दहशत से लोग कांपने लग जाते हैं। हैदर का नाम, लफ्ज का मतलब ही ये है। और हजरत अली कहते हैं मेरी मां ने बचपन में ही मेरा नाम हैदर रखा है। अजीजान गिरामी, बड़े होने के बाद मेरे आका ने उनको असदुल्लाहिल गालिब कहा है। गालिब आने वाला अल्लाह का शेर है। और अल्लाह का शेर हम उसी की तुरबत अनवर से फैज लेते हुए अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे कि मौला आज हमारे जवानों में बाजुए हैदरी अता फरमा, कुव्वत हैदरी अता फरमा। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के कदमों का वास्ता बुज़दिली हमारे दिलों से दूर फरमा दे। हम सबको मौला इज्जत व अमान अता फरमा, ताकत व कुव्वत की जिंदगी अता फरमा। ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार, शेर मर्दां, शेर यज़दां, कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।